بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين رواه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم لما شج اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ شانہ مومنین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں اسوۃ، اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اسوۃ میں دو قرأتیں ہیں. ایک تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت ہے جو عام طور سے عموماً ہمارے دیار میں رائج ہے. اس میں حمزہ کے پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے اسوتن. اسوتن کے معنی ہے قدوتن، نمونہ. اور دوسری ایک روایت اس کے علاوہ باقی حضرات، باقی قراء پڑھتے ہیں حمزہ کے کسرہ یعنی زیر کے ساتھ اسوتن. اسوتن کے معنی ہے طریقہ اور اقتداء کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ، اے مومنو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ اور بہترین قدوہ ہے زندگی گزارنے کا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اسوہ اور قدوہ اور نمونہ ان لوگوں کے لیے بن سکتی ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے. وذکر اللہ کثیرا، اور وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہو تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے. لیکن جن لوگوں کی زندگی اور جن کا مقصد حیات صرف دنیا ہے کہ بھئی دنیا جمع کر لیں، دنیا میں عزت حاصل کر لیں، دنیا میں سربلندی حاصل کر لیں، دنیا کا نفع حاصل کر لیں، دنیا میں اپنا نام بڑا کر لیں، آخرت سے جن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی زندگی، ان کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ ہے
جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں، آخرت میں اجر و ثواب کا یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قدوہ اور اسوہ حسنہ ہے، اور جن کے خیال میں آخرت کا تصور نہیں ہے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ تو کس طرح سے ہے؟ تو اسوہ حسنہ کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے رہن سہن کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، ہمارے معاشرت اور معاملات کے اعتبار سے ہے اسوہ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ جس انداز سے گزاری ہے وہ مومنین کے لیے نمونہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے عبادات کی لائن سے، کہ مسجد میں آ کر آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھیں گے، اور دیگر عبادات جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اس میں آپ کیسے اپنے آپ کو انجام دیں گے، بجا لائیں گے، آپ کے معاملات اور معمولات کیسے ہوں گے، اس اعتبار سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اور عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ قوموں کے رئیس ہوتے ہیں، قوموں کے لیڈر ہوتے ہیں، جو قوموں کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ان کے حالات عام طور سے دنیا کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کی فکر کرتے ہیں، کہ بھئی وہ ذمہ دار ہیں، وہ رئیس ہیں، قوم کا سردار ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ نیتا اور لیڈر ہے تو پہلے اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی، عوام کا جو ہونا ہوگا وہ ہوگا۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے نمونے ملتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے شانہ بشانہ ہے۔ چنانچہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، بے شمار مثالیں ہیں، لیکن اپنے ہمارے پاس ابھی یہ موقع نہیں ہے مختصر وقت میں کہ ساری مثالیں پیش کر سکیں۔ غزوہ خندق کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بنفس نفیس موجود ہیں، اور غزوہ خندق کے حالات ایک ایسے حالات تھے جو بڑے سخت حالات تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بڑی سختی اور مجاہدوں کے ساتھ اس جنگ کے اندر شرکت کی تھی، اسے اس لیے کہ چاروں طرف سے تمام قبائل نے آپ کے اوپر مدینہ المنورہ پر حملہ کر دیا تھا، آپ کی قوم نے بھی، اس کے علاوہ دور دراز کے تمام قبائل آپ پر حملہ کیے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی تنگ دستی کی حالت میں اور بڑے مجاہدے کی حالت میں اس میدان میں اور اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، یہاں تک کہ نوبت یہ آئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میدان جنگ میں، عام حالات میں نہیں، عام حالات کے اندر تو کبھی بھوک اور پھاکا برداشت کر لیا، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی پر بھوک ہے، پیاس ہے اور دوسرے حالات ہیں، آدمی اپنے گھر کے اندر پڑا رہے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن میدان جنگ میں جہاں طاقت و قوت کی ضرورت ہے، جہاں بہادری کے دکھلانے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھوکے اور پیاسے ہیں، اور بھوک اور پیاس کی شدت اور فاقوں کی شدت کا یہ عالم ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی کمر کو سیدھی کرنے کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوے کے موقع پر ہم لوگ جب بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ گئی اور ہم نے اپنے پیٹوں پر جب پتھر باندھا اور جب برداشت سے باہر ہو گئی یہ چیز، اس کے بعد بھی تو ہم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، فاقوں کا یہ حالت ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنے دامن اٹھا کر، اپنے کپڑے اٹھا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پتھر پیش کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر باندھ کر پتھر کے سہارے ہم کھڑے ہیں۔ قربان جائیے دوستو امام الانبیاء سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
کہ جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامن مبارک اٹھایا، آپ کے بطن مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں یہ انتظام نہیں تھا کہ صحابہ کرام کا جو بھی ہو میں اپنی ضرورتیں اپنا پیٹ میں بھر لوں یا میں اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی پہلے کر لوں۔ جہاں عام دنیا کے انسانوں اور دنیا کے لیڈروں کا جو مقصد اور جو ان کا سسٹم ہوتا ہے، یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس میدان میں موجود ہیں، اور جہاں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن اٹھا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتا رہے ہیں کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ یعنی یہ مجاہدے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اٹھائے ہیں۔ دوستو یہاں حضرات علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے ہمارے لیے عبادات میں، اسی طریقے سے عام رہن سہن میں، گھریلو زندگی میں، معاملات میں، معاشرت میں، وہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ اور حسنہ اور قدوہ ہے دین کی دعوت دنیا کے انسانوں تک پہنچانے میں، کہ ہر میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفوس مجاہدوں کے ساتھ مشقتوں کے برداشت کرنے کے ساتھ میدان میں موجود ہے، کہ صحابہ اکرام کو بھیجا ہے اور آپ اپنی سیفٹی کے ساتھ موجود ہے، ایسا نہیں۔ ہر میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے، اور آپ کا مجاہدہ تمام صحابہ اکرام سے زیادہ ہے۔ تو دوستو اصل میں یہ اس وقت ہوگا جب نظر ہماری آخرت پر ہوگی۔ ایک مرتبہ کچھ ہفتے پہلے ہم نے ایک اور روایت یہاں عرض کی تھی، جس میں ایک غلام اور جادوگر اور ایک راہب کا واقعہ تھا، کہ پھر جب اس غلام کا معاملہ بڑھ گیا، بادشاہ نے اس غلام کو بلایا، پھر راہب کو بلایا، راہب کو شہید کر دیا اور اپنے درباری کو شہید کیا، اس غلام کو شہید کیا، اور جو قوم پوری ایمان لے آئی وہ پوری قوم کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کے اندر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی دنیا تو اجاڑ دی لیکن اپنی آخرت کو سنوار لیا، موت کے بعد کی زندگی سنور گئی۔ بھائی تمام کے تمام دیکھ رہے ہیں کہ راہب مار دیا گیا ان کی موجودگی میں، تب بھی کلمے پر قائم ہے، اور اس غلام کو مار دیا گیا تمام مجمع کی موجودگی میں، لیکن پھر بھی وہ مجمع لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اس سے ہٹتا نہیں ہے، اور بادشاہ انہیں وارننگ دے رہا ہے کہ بھئی تم تمام کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو وہ مرنے تیار ہے لیکن کلمے سے ہٹنے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی دنیا کو اجاڑ دیا لیکن آخرت کی زندگی کو بنا دیا۔ یہاں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس بات کی دعوت ہمیں دے رہی ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اگر زندگیاں اجاڑ دینی پڑے اور دنیا تمہاری اجاڑ دینی پڑے تو اجاڑ دو، لیکن موت کے بعد کی زندگی یہ سنور جائے، یہ مومن کے لیے نمونہ عمل ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی دنیا کے بچانے میں، اپنی دنیا کے سنبھالنے میں ہم کہیں کلمے سے، ایمان سے اور آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اسی بات کو اس آیت کریمہ میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی نظر آخرت پر ہے، اللہ پر ہے، اور جو کثرت سے اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غزوہ خندق ہی کا معاملہ ہے کہ جب آپ کی تکلیفیں بہت زیادہ بڑھ گئی اور مشقت اور مجاہدہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تو ایسے موقع پر عام حالات یہ ہوتا ہے کہ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو اپنی زبان سے انسان جو چاہے بکواس کرنے لگتا ہے اور جو من میں آیا وہ بولنے لگتا ہے۔ یہاں پر امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو تو معاف کر دے، وہ جانتے نہیں ہیں۔
ان کی یہ جو شرارتیں اور ان کی طرف سے یہ اظہار ثانی ہمیں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، اے اللہ تو انہیں معاف کر دے۔ تو امت دعوت کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ یہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں سیکھنا ہے۔ اللہ تعالی شانہ امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اسے اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی